سپری کی ایک رپورٹ آئی ہے دفاعی اخراجات کے حوالے سے، اس حوالے سے تو کچھ معلومات ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں، آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکہ نے ایک طرف تو پاکستان کا جو فنڈ ہے، یعنی کہ جو فورن فنڈ ہے، وہ کہا کہ جی سسپینڈ کر دیا، دوسری طرف ہمارے یہاں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، بلکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے کہ امریکن بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان وزٹ کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے بلین آف ڈالرز کی۔ یہ دو طرح کی جو چیزیں چل رہی ہیں آپ کے خیال سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جو سپری ڈاٹا دیتا ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ، وہ کہتا ہے اباؤٹ $83.6 بلین انڈین جو ہے اس کے ہے۔ جو انڈینز جو ڈاٹا دیتے ہیں، جو انڈین سورسز سے ملتا ہے، دیٹ از اباؤٹ $76 بلین ڈیفنس بجٹ۔ سپری جو ہے منتہا جانتی ہیں آپ کہ بہت ہی جانا پہچانا نام ہے دنیا بھر میں، اور یہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کہلاتا ہے سپری، اور ان کا تعلق یہ نیوکلیر ڈسارمامنٹ میں، آرمز کنٹرول وغیرہ کے ایشوز میں، جو دفاعی اخراجات ہوتے ہیں، جنگی تیاریاں ہوتی ہیں مختلف دنیا بھر میں، تو بڑا کلوزلی واچ کرتے ہیں۔ تو اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنک ٹینکس ان دا ورلڈ، آئی وڈ سے۔ مذاق ہو رہا پاکستان کے ساتھ، جب سے پاکستان بنا ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ بات کچھ اور ہوتی ہے اور ہم تک کچھ اور پہنچتی ہے۔ تو دیکھیں چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اس وقت حالات کیا ہیں، ملک کے حالات کیا ہیں۔ ابھی ہمارے جو چونکہ ریسورسز نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں مانے آ جاتی ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں حاصل نہیں کر پاتے۔ بھارت کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ آف دا شیلف چیزیں لے لیتا ہے، چاہے وہ امریکہ سے پریڈیٹر ڈرونز ہوں یا رافیل ایئر کرافٹ ہوں، تو اس کو یہ کنسٹرینٹس اس طرح نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ کنسٹرینٹس بہرحال ہیں۔ بھارت بھی ٹھیک ٹھاک خرچ کرتا ہے اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر، اس کا پچھلے سالوں میں کافی اس میں انکریز آئی ہے، اور اس وقت ان کا جو ایکسپینڈیچر ہے اٹس کلوز ٹو $80 بلین، which is not I mean in the context of South Asia it's quite big۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ جس کی بڑی شہرت ہے، جس کی بڑا نام ہے اور کریڈیبلٹی ہے، رائٹ۔ تو ان کی ایک حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے، اور ان میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 2023 میں دنیا بھر نے جو ممالک ہیں انہوں نے دفاع کے ذیل میں $2.44 ٹریلین خرچ کیے ہیں۔ $2.44 ٹریلین کافی بڑی رقم ہے، اور پاکستان کی اکانومی جو جی ڈی پی ہے ہماری جو ساری، وہ تقریباً 300 کچھ بلین ڈالر ہے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کس قدر خرچ کر رہی ہے۔ تو سب سے بڑا ملک تو اس میں آبویسلی وہی ہے امریکہ، جو کہ 900 بلین سے $1 ٹریلین خرچ کر رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے چائنا کا، جو کہ کچھ 300 بلین ڈالر کے لگ بھگ خرچ کرتا ہے۔ صحیح۔ باقی ممالک بھی کر رہے ہیں، لیکن بھارت بھی ٹھیک ٹھاک خرچ کرتا ہے اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر، اس کا پچھلے سالوں میں کافی اس میں انکریز آئی ہے، اور اس وقت ان کا جو ایکسپینڈیچر ہے اٹس کلوز ٹو $80 بلین، which is not I mean in the context of South Asia it's quite big۔ پاکستان چونکہ ہماری ضروریات تو بہت ہیں، لیکن ہم نے محدود وسائل کے باوجود بھی اپنا ڈیٹرنس کم از کم رکھا ہوا ہے، اور ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر $8 سے $9 بلین کے درمیان ہے۔ کم ہوا ہے ایکچولی ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر ان ٹرمز آف ٹو جی ڈی پی ریشو۔ تو پاکستان بہرحال جو ہماری اسینشل ضروریات ہیں دفاع کی، وہ تو ہم پوری کر رہے ہیں۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے اسی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ بھی ایک خاص طور پہ انہوں نے جو ایئر پاور ہے نا اس پہ خاص فوکس کیا، اور بڑے اچھے انٹرسٹنگ اس میں فگرز آئی ہیں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ایریل پاور ہے اس پہ ممالک اب زیادہ زور دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر ایئر فورس مضبوط ہوگی تو پھر شاید آپ کی دفاعی جو قوت ہے، صلاحیت، اس میں بھی اضافہ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو انہوں نے فگرز دی ہیں، امریکہ کے پاس اس وقت 13,000 سے کچھ زیادہ جنگی طیارے موجود ہیں، تو سب سے بڑی آفٹر آل $900 بلین to $1 ٹریلین وہ خرچ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس تمام جدید
اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ موجود ہیں Right. جس میں F-35 جو ہے وہ ایک طیارہ ہے 5th جنریشن یا 6th جنریشن آپ کہہ سکتی ہیں. اس کے بعد رشیا ہے. رشیا کے پاس آپ دیکھیے تو اس سپری کی رپورٹ کے مطابق 4,292 طیارے ہیں, جنگی طیارے. کہاں 13,000 اور کہاں 4,000. تیسرا نمبر آتا ہے چین کا, جن کے پاس 3,000 طیاروں سے کچھ زیادہ ہیں. انڈیا کا نمبر آتا ہی چوتھا. امریکہ, روس اور چائنا کے بعد انڈیا کے پاس ہیں 2,229 جنگی طیارے. اس میں آبویسلی وہ لائٹ ایئر کرافٹ بھی ہیں. جس طرح پاکستان کا JF-17 ان کے پاس تیجا ہے, تو اس میں وہ بھی سب شامل ہیں, لیکن 2,229 ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے ساؤتھ کوریا کا. آپ کے پاس 10 ممالک کا ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں. ساؤتھ کوریا کا نمبر آتا ہے, ان کے پاس 1,592. جاپان کے پاس 1 لاکھ میرے ذہن میں کیوں آ رہا ہے, 1,443. اور پاکستان کے پاس 1,400. پھر 1 لاکھ, آپ مجھے ٹھیک کیوں نہیں کرتی ہوگا. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ 1,399 جنگی طیارے پاکستان کے پاس ہیں. اب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو فرق ہے وہ تقریباً ہے 800-900 طیاروں کا, وچ از ہیوج. پاکستان بھارت کے کانٹیکس میں آپ دیکھیے تو, لیکن بھارت تو یہ بھی کہتا نا کہ ہمیں پاکستان سے صرف نہیں بلکہ چائنا سے بھی خطرہ ہے. تو چائنا اور اگر پاکستان کی کیپیبلٹی کو آپ ملا لیں تو ہماری تقریباً بن جاتی ہے 4,500 کے قریب طیارے. تو پھر ہم بھارت سے ڈبل ہیں تقریباً. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہماری اس وقت دفاعی قوت ہے اور یہ ہماری فضائیہ کی جو طاقت ہے وہ اتنی بری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے پاس 1,400 طیارے بھی موجود ہیں جو کہ زبردست طیارے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ بھارت کے پاس بہت سے ایسے طیارے بھی ہیں, میراج وغیرہ, سخوئی پرانے پتہ نہیں ملے, وہ ہر آئے دن کوئی کریش ہو جاتا ہے بھارت میں. تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت جو نیا اپنا ایک فلیٹ بنا رہا ہے, رافیل وغیرہ کا, ہاں F-35 جو بھی نئے طیارے آ رہے ہیں, تو وہ کس حد تک ان میں جنگی صلاحیتیں موجود ہیں. چونکہ ریسورسز نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں مانے آ جاتی ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں حاصل نہیں کر پاتے. بھارت کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ آف دا شیلف چیزیں لے لیتا ہے, چاہے وہ امریکہ سے پریڈیٹر ڈرونز ہوں یا رافیل ایئر کرافٹ ہوں, تو اس کو یہ کنسٹرینٹس اس طرح نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ کنسٹرینٹس بہرحال ہیں. بھارت نے ایک ٹیسٹ کیا پرالے, ان کے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہیں. پاکستان نے تو یہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہم نے حاصل کر لیا تھا 2011 سے, لیکن انہوں نے کام شروع کیا 2015 سے شاید اس پہ کہ بھئی پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہیں تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے اب جو پریڈ ہوئی تھی نا یہ 26 جنوری کو ریپبلک ڈے پریڈ, اس میں اس کو ڈسپلے بھی کیا تھا پرالے کو. پرالے کا مطلب ہے ڈسٹرکشن, انہائلیشن. تو وہ ڈسپلے کیا اور یہ کافی جو ہے انٹرسٹنگ ہے ان دا سینس کہ یہ کوازائی بیلسٹک میزائل ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ ہے 150 سے لے کر 500 کلومیٹر تک. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور جیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.